اسلامی عقیدے کے مطابق 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وفات دیے بغیر زندہ رکھا ہے۔ یہ انبیاء بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہے اور اپنے محسوس مقامات پر موجود ہے۔ ان کے نام درج ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جو بنی اسرائیل کے کچھ افراد نے ان کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے اور پھر وفات پائیں گے۔ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک نیک بندے اور بعض روایت کے مطابق نبی تھے جنہیں اللہ نے خاص علم عطا فرمایا۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں ملتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ عمومی اسلامی روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے اور دنیا میں اللہ کے حکم سے موجود ہے، لیکن وہ عام انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ بعض روایات میں انہیں قیامت تک زندہ رہنے والے بندوں میں شمار کیا جاتا ہے، تاہم اس پر مختلف آراء ہے۔ نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جن کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے، وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر موجود ہے۔ نمبر 4، حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے جو انہیں اللہ کی طرف سے بلاتے رہے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے اور وہ کسی محسوس مقام پر موجود ہے۔ بعض اسلامی روایات میں انہیں حضرت خضر علیہ السلام کا ہم عصر قرار دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں نبی وقتاً فوقتاً ملتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہے۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یہ دین ہماری زندگی میں آئے، بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے آنے والی زندگی اور آنے والا وقت قیمتی بنے اور قیمتی ہو جائے۔